أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی ہر اس نعمت پر جو اللہ تعالی ہم سب کو اس پوری کائنات کو عطا کرتا رہتا ہے، اور قدرت کی ان نشانیوں کو خاص طور پر سورۃ الانبیاء کے حوالے کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس شکر میں مزید اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پوری کی پوری کائنات اور اللہ نے جیسے اس نظام کائنات کو بیان کیا، اور آپ یہ دیکھیں یعنی یہ پورا کائنات اور اس کا نظام، اور اس نظام میں میرا اور آپ کا وجود، یعنی ایک یعنی وہ ذرہ بھی نہیں ہے، ڈاٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کتنا اہم ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام کائنات نہ جیسے اللہ کے حکم سے انسانوں کے لیے تسخیر کر دیا گیا، جس کو تسخیر کائنات کہا جاتا ہے، اور یہ پورا کا پورا نظام انسان کے گرد گردش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا کہ اور وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس زمین میں یعنی جو کچھ بھی ہے نا ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جیسے وہی کہا نا کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا، اس کو یہ تکریم دی، اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ بنائی۔ اور آپ دیکھیں میں جیسے جب ہم نے یہ پڑھا، اور یعنی اس کے ایک اپنے سائنٹیفک ویوز بھی ہیں، اس کی اپنی یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یعنی سارا کا سارا وہ نظام جس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، اس میں یعنی یہ ٹیکنیکل بھی ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ سارے کے سارے احکامات ہیں، مضمرات ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین اور آسمان کانتا رتقا ففتقناہما، اور اینڈ کیا ہوتا ہے افلا یؤمنون، اور کیا تم ایمان لے کر آؤ گے؟ پھر اللہ کہتے ہیں اللہ نے زمین بنائی، اس میں پہاڑ بنائے، اس میں راستے بنائے، لعلہم یہتدون، ہے نا، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی کہ تم راستہ، ایک اس سے مراد پھر وہ راستہ ظاہری بھی ہے اور وہ ہدایت کا راستہ بھی ہے۔ تو افلا یؤمنون اور لعلہم یہتدون۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور ان آیات سے تم اعراض کرتے ہو، یعنی اگر یومنون اور یہتدون کا راستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اعراض کا راستہ ہے، پھر تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ پھر انسان ان کائناتی دلائل کو دیکھتے ہوئے اگر حقیقت تک اور ہدایت تک نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ کہ فہم معرضون، کہ تم اعراض کر رہے ہو، وہم عن آیاتہا معرضون، یعنی کہ تم انہی آیات سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي، ہے نا، خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور پھر وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور یہ سب کے سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور یہ حسن اتفاق ہی ہے، اور بہت ہی یعنی خوبصورت ہی حسن اتفاق ہے، کیونکہ حسن اتفاق ہے تو اس کے اندر حسن جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو اتفاق ہے کہ کل میں ٹریول کر رہی تھی اور میں نے بھی پہلی بار جو ہے وہ یعنی اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کیا۔ ویسے تو یعنی وہ ایک یعنی سوچ بھی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سن سیٹ دیکھنے جو ہے وہ ساحل سمندر پر جائیں، اور وہ واقعی بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب آپ ساحل سمندر پر بیٹھتے ہیں اور سورج کو جو ہے وہ غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور کل یعنی اس حسن اتفاق سے میں نے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ زمین سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا، میں نے کل فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے اس سن سیٹ کو دیکھا، اور وہ جو مشاہدہ تھا
واقعتاً اس قدر وہ یعنی ایسی اس کی کیفیت کہ کیسے یعنی وہ سورج نا یعنی ڈوب رہا، یعنی زمین سے دیکھتے ہوئے نا اس کا اپنا ایک الگ حسن ہے، لیکن جب میں نے کل اس کو فضاؤں سے دیکھا، اور پہلی بار دیکھا میں نے، یعنی اس سے پہلے اتنی پروازیں کی لیکن یہ تجربہ نہیں حاصل ہوا، تو وہ یعنی واقعتاً وہ ڈوبتا ہوا نا نظر آ رہا تھا کہ اب وہ اتنا ڈوبا اتنا ڈوبا اتنا ڈوبا، اور وہ واقعی لگ رہا تھا جیسے جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پانی میں جیسے ڈوب رہا ہے نا، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سمندر اس فضا کے اندر یعنی ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے ڈوبا ہے نا، اور پھر واقعی وہ جو یعنی دعا ہے نا کہ امسینا و امسى الملک للہ والحمد للہ رب العالمین، کہ پھر اس پوری یعنی جو اس کی ملکیت ہے نا وہ شام کرتی ہے اور ہم اللہ کے لیے شام کرتے ہیں۔ تو واقعی اور پھر یعنی اس غروب کے بعد جب میں نے مغرب کی نماز ادا کی نا، تو واقعتاً مغرب کی نماز ادا کرنے کا جو سرور آیا اور جو لذت آئی نا، اور میں نے اس کی کچھ ویسے تو وہ جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے منظر، ظاہر ہے کہ وہ ان تصویروں اور اس کے قائم مقام تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اس کی پھر مجھے اتنا وہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہا تھا، تو میں نے اس کی کچھ تصویریں بھی جو ہے نا وہ کھینچی تھی، تو میں زیب کو ویسے بھیجتی ہوں، اور اگر وہ ابھی بھی شیئر ہو سکتی ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو کسی اور وقت بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں صرف۔ اور میں واقعی میں پھر وہ سورۃ الانبیاء کی ان آیات کو بھی یاد کر رہی تھی، اور میں کہی تھی کیسے یہ چاند اور سورج اے اللہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے، اور پوری کائنات پر محیط ہے یہ قدرت نا، اور ہر کوئی پھر وہی کل فی فلک یسبحون، اور یہ سارے کے سارے سیارے جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں تیرتے جا رہے ہیں، اور واقعی جیسے میں نے نا سورج کو کل تیرتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا واقعتاً۔ تو بس یہ بات ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو آگے والی آیت دیکھیں، جیسے میں کہا نا اس نظام کائنات میں پھر اے انسان تو اور تیری حقیقت، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہے نا، اور پھر یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی، من قبل الخلد، اور انسان کو جس انسان کو بھی ہم نے آپ سے پہلے یعنی کسی انسان کے لیے بھی دائمی زندگی تو نہیں دی گئی نا، یعنی بات وہی ہے کہ جیسے سورج ڈوب جاتا ہے نا، تو انسان کی زندگی کا سورج بھی یعنی ڈوب جاتا ہے، وہ ڈوب ہی جانے کے لیے ہے، اور وہ کسی دن بھی جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے۔ تو یہ کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اس زمین کے سورج کے یعنی زندگی کے زمین کے سورج کے لیے بھی اور زندگی کے سورج کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی گئی ہے نا۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ تو بات یہی ہے کہ جب انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ لوگ ان کو موت سے جو ہے وہ نجات نہیں دی گئی، تو پھر کسی کو بھی موت سے نجات نہیں دی جائے گی۔ گویا یعنی یہ کائنات، اس کا محکم نظام، اور اسی کائناتی نظام کا ایک حصہ یہ انسان اور اس کی زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کے ساتھ یہ موت جو ہے وہ وابستہ کر دی گئی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ تصویر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ اتنا تو اس میں وہ حسن نہیں ہے لیکن جیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ پورے جو پر جو اس کی جو یعنی وہ سورج کی کرنیں جو سمٹی ہوئی تھی نا، وہ ایک عجیب ہی حسن تھا، یعنی واقعی یعنی سحر طاری کر دینے والا حسن تھا اس کے اوپر نا، جبکہ وہ پورا کا پورا، اور آپ یہ دیکھیں جیسے یہ ڈوب رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے ڈوبتا جا رہا ہے، اور بس یوں ڈوبتا ہے، اور بس وہ پھر ایک لکیر نظر آتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی سوچ رہی تھی اب یہ کسی اور افق پر طلوع ہو رہا ہے اسی طرح، اور ہمارے اس افق سے ڈوبتا جا رہا ہے نا۔ تو بہرحال یہ قدرت اور اس کی نشانیاں ہیں، اور قرآن جب ان نشانیوں کی سیر کراتا ہے نا تو ان کو دیکھنا ایک عجیب ہی لطف سے، ایک عجیب ہی لذت سے انسان کو ہمکنار کرتا ہے، اور واقعی پھر وہی کہ یعنی زندگی کا سورج بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈوب جائے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی نہیں رکھی، اور اگر آپ مر جائیں افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بڑی ایک ایسی بین الاقوامی حقیقت ہے جس سے کیا مومن، کیا کافر، اور کیا یعنی عیسائی اور یہودی، اور یعنی جو کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں، جو زمانے کی پوجا کرتے ہیں، جو بغیر کسی مذہب یا پابندی کے زندگی گزارتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، سورج اور چاند کی حقیقت سے بھی نہیں انکار کیا جا سکتا، یعنی اس کائناتی نظام کی حقیقت سے بھی نہیں انکار کیا جا سکتا، اور اس کائناتی یعنی نظام میں انسان کی حقیقت، اس کی زندگی اور اس کی موت، یعنی ان حقائق سے نہ کوئی پہلو تہی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے انسان یعنی ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کے آرزو مند ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچتے نا کہ کون ہو سکتا ہے جو امام شافعی کی موت چاہتا ہو؟ تو جیسے بہت سے حاسد ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، وہ جیسے یعنی دوسرے گروہ دشمن بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ والے بھی، جب ان کی وہ مقبولیت اور ان کے علم کا یہ حال تھا نا، اور کوئی یعنی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا نا، تو پھر لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ بس اب مر جائیں، تو کہتے تھے لوگ میری موت کی آرزو مند ہیں، تو کیا میں اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ والی بات ہے نا، کہ اگر آپ مر جائیں، اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی آرزو، کیا موت کی سازشیں تیار کی گئی، یعنی قتل کی سازشیں ہیں کہ بس مر جائیں تو یہ سارا کا سارا کام ختم ہو جائے گا، تو وہاں پر اللہ نے یہی سوال کیا نا، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ یہ باقی رہیں گے؟ تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان آیات کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر لوگ میری موت کے یعنی آرزو مند ہیں، تو کیا میں اکیلا ہی ہوں اس بارے میں؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنے۔ اور واقعی میں خود اور میری زبان خود جو اتنے ذائقوں کی عادی بھی ہے اور تمنائی بھی ہوتی ہے نا، اور میں دیکھتی ہوں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگوں کے ذائقے جو ہے باقی اقوام سے بڑے مختلف ہے نا۔ ہم اگر کسی اور قوم کا، اور گو کہ وہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا اپنا جو ذائقہ ہوتا ہے جو ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ ذائقہ یعنی مزہ نہیں آتا یا سمجھ میں نہیں آتا، یا جس ذائقے کے ہم عادی ہوتے ہیں وہی ڈش کوئی اور بنا رہا ہو، ہم کہتے ہیں نہیں اس میں وہ ذائقہ نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں ذائقے کا لفظ ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے چٹکاروں سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں، یہ ہمارے مختلف یعنی مرغوبات نفسی کہہ لیں، ذائقوں کی صورت میں، ڈشز کی صورت میں، ہمارے اچار، ہماری چٹنیاں جو اور ذائقوں کو یعنی دوبالا کرنے کا کام دیتی ہیں نا، ہم بہت سارے ذائقوں کے عادی ہیں۔ لیکن بات کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس زبان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا۔ اللہ نے ایسا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے نا، اور وہی اللہ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت کا کیا کہنا، ذائقۃ الموت، کہ تمہیں یہ ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ یہ ایک ذائقہ ہے، اس کا ٹیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ زبان اس کا مزہ چکھے گی۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الموت مرہ، بہت تلخ ہے، بہت کڑوی ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ موت کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے، وہ تلخ ہے، اور پھر ہر نفس نے اور ہر زبان نے اس ذائقے کو چکھنا۔ اچھا، یہ کہا گیا نفس، اچھا زبان ذائقہ چکھتی ہے، لیکن پورا جسم اس ذائقے کو محسوس کرتا ہے، جیسے اس ذائقے سے آپ کی روح، آپ کا دماغ، آپ کا دل، یعنی سارا کا سارا نا اس ذائقے کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر فصاحت اور بلاغت دیکھیں، لسان نہیں کہا گیا، حالانکہ ذائقہ تو لسان چکھتی ہے، زبان چکھتی ہے، کلو لسان ذائقۃ الموت، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی یہاں پر لسان آ سکتا ہے، لیکن وہ فرق جو اس کی مانوی کیفیت میں اور اس کی حقیقی کیفیت پہ، کہ یعنی زبان چکھے گی تو ذائقہ زبان ہی، لیکن
पूरा नफ्स ना, पूरा जिस्म, सर से लेके पैर तक ना, हर रग, रेशा, सारे पट्टे, आसाब, सब कुछ उस जायके के साथ हम आहंग हो जाएंगे। और या यूं समझें कि कोई एक जायका होता है ना जो इतना शदीद होता है, जैसे वही कि अगर समंदर के पानी का आप एक कतरा क्या, उसका एक ना मामूली सा वो जबान पर यूं गुजर भी जाए ना, तो आपका पूरा जिस्म जो है ना वो झंझना जाता है, उसमें इतनी कड़वाहट होती है। तो जबान का जायका और पूरा जिस्म उस जायके की कैफियत को महसूस करता है। तो इसलिए यहाँ पर कुल्लु नफ्सिन। अच्छा, अब ये जो यानी मजा है ना, फिर वही कि सिर्फ जबान ने नहीं, कानों ने नहीं, आंखों ने नहीं, बल्कि पूरे नफ्स ने, यानी ये पूरा का पूरा यानी मरहला बयान किया जा रहा है, पूरा प्रोसेस बयान किया जा रहा है। जायका कहकर अल्लाह ने इस पूरे के पूरे मौत के प्रोसेस को, इसके निजाम को बयान कर दिया कि ये तो एक तो जिंदगी के जायके हैं, ये जिंदगी के साथ तुम्हारी ये पूरी कायनात है जो गर्दिश में, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। और यूं समझे ये गर्दिश में घूमते 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 ना इस मौत के नुक्ते पर पहुंचते हैं, और फिर पूरा का पूरा जो नफ्स है ना इस मौत के निजाम से, इस पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजरेगा। और ये यानी जायका, यानी इसकी मानवियत का हुस्न है कि यानी जहन में फौरी तौर पर इसका चखना आता है। और यूं कि ये सिर्फ ये नहीं, अच्छा वो सिर्फ चखना, तो वो तो फिर मामूली सी बात थी, बस चखा और गुजर गए। लेकिन क्या है कि पूरा का पूरा नफ्स इस प्रोसेस से गुजरेगा, और इंसान यानी जिंदगी और फिर मौत के मराहिल को तय करेगा, और मौत के मराहिल के बाद फिर वो अगले, फिर वो बरज़ख के मराहिल में दाखिल होगा, और फिर वो बरज़ख से आलम आखिर, यानी आलम आखिरत का एक हिस्सा बरज़ख है ना, और फिर वो बरज़ख से फिर वो आखिरत के मराहिल में दाखिल हो जाएगा। गोया फिर ये यानी बस ये एक जुमला है, और सब कुछ इस एक जुमले के अंदर ना यानी महजूब, जैसे वही कि समंदर को कूजे में बंद करना, ये यानी पूरी जिंदगी और मौत के समंदर को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत यहाँ पर जो है वो बयान कर दिया गया है। कहा कि ना आप, ना आपसे पहले कोई, और गोया कि ना आपके बाद कोई, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका और मजा जरूर चखना है। और बात यही है कि यानी ये नहीं कि ये जायका कैसा होगा, अलमौत मुर्रा, बे इंतहा तल्ख और कड़वा, लेकिन आना जरूर है, यानी ये फिर मरहला आना जरूर है, और इसको चखना जरूर है। तो इसकी तैयारी ना, एक तैयारी और तैयार रहना। और मैं आपको सच बताऊं ना, हम तैयारी करते हैं ना हम तैयार हैं, हम इस मौत का जायका चखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास तो वो तूले अमल है, लंबी उम्र की उम्मीदें हैं, चारों तरफ सामान देखें ना, अगर देखें कि कितने साल गुजर गए और पता नहीं कितने बाकी हैं, और अगर कुछ गिन भी लें कि अच्छा हो सकता है इतने ही बाकी हों, तो चारों तरफ ना सामान इतना है कि वो साल गुजर जाएंगे, हमारा सामान नहीं खत्म होने वाला। लेकिन फिर भी यानी और मजीद और मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। ना मौत के लिए कुछ तैयारी करते हैं, ना नामाए अमाल को भारी करने की फिक्र करते हैं, और ना ही जो है वो इसके लिए तैयार होते हैं कि जिस लम्हे आ जाए तो बस हम तैयार हों कि बस रवाना। जैसे वो इस सफर नहीं होता, सफर उसकी तैयारी कि हाँ बस अब जो है वो बोर्डिंग के लिए तैयार हैं, प्लेन खड़ा हुआ है, बस इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। और ये मौत का जायका भी ऐसे ही ना, इसी तरह वो जो कहा ना किसी ने कि वो टिकट जो है वो यानी कट तो चुका है, बस फिर वही बोर्डिंग का इंतजार है किस वक्त कॉल आ जाए, और बस इस सफर के ऊपर जो है वो रवाना हो जाए। जिंदगी और मौत को सफर से ताबीर किया गया, और आखिरत को भी सफर है। और यानी ये यूं समझे जिंदगी का ही सफर है, इस सफर के मुख्तलिफ मराहल हैं, जिसमें फिर ये हयात आती है, फिर ये मौत आती है, फिर बरज़ख, और फिर आखिरत आती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। मैं ऐसे सोचती हूँ कि सिर्फ जिंदगी और मौत भी होती ना तो बहुत आसान था, लेकिन असल में मुश्किल क्या, व नबलूकुम,
کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اچھا زندگی اور موت دونوں آزمائش ہیں. اور یہاں پر اس آزمائش کا ایک یعنی مختلف انداز یعنی بتایا گیا، جیسے ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو ہم تمہیں آزما رہے ہیں. تو بات کیا ہے؟ اصل میں یہ موت اور زندگی یہ آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور جیسا کہ سورۃ الکہف میں پڑھ کے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہاں پر تو اس بات کی صراحت کر دی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اب آزمائش حسن عمل کی ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور پھر یہ کہ پھر وہی تھا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہے نا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ہم ضرور آزما کر رہیں گے. اچھا وہاں پر پھر یہ کہ آزمائش حسن عمل کی ہے. اب آزمائش کن ذرائع سے ہو رہی ہے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے. دو باتوں کو لکھ لیجئے، بالشری والخیری، شر اور خیر کے ذریعے، اور فتنہ. اب یہ یہاں پہ فتنہ بمعنی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم شر اور خیر کے فتنے کے ذریعے، یعنی اس کی آزمائش کے ذریعے تمہیں آزما رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ دو ذرائع بتائے گئے ہیں آزمائش کے، بالشر والخیر، شر اور خیر دونوں ذرائع سے آزمائش ہو رہی. اب یہ حیرت ہوتی ہے کہ شر کی آزمائش تو سمجھ میں آتی ہے، خیر کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اچھا آزمایا یعنی کیوں، کیسے؟ احسن عمل، احسن عمل، اور دائرہ کار کیا ہے؟ شر اور خیر. اس شر اور خیر دونوں میں تم کس حسن عمل سے گزرتے ہو؟ تمہارا کردار کیا ہوتا ہے؟ تمہارا یعنی جواب کیا ہوتا ہے؟ تمہارا صبر کیسے ہوتا ہے؟ تمہاری ثابت قدمی کیسے رہتی ہے؟ تو دو ذرائع، الشر والخیر، برائی اور اچھائی، دونوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. اچھا خیر سے مراد جیسے یوں سمجھیں کہ مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی کا زمانہ بھی ہے، اور شر پھر وہی یعنی تنگ دستی اور بدحالی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ایک عام طور پر بات سمجھ میں آتی ہے. پھر شر سے مراد گناہ اور برائیاں، اور خیر سے مراد پھر ظاہر ہے کہ نیکیاں، عبادت، ایمان. یعنی ایمان پھر شر سے مراد کفر ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا، نفاق ہو جائے گا. تو یعنی شر اور خیر کی جتنی مروجہ صورتیں ہیں اس شر اور خیر کے اندر وہ ساری کی ساری موجود. یعنی خیر کی آزمائش کیا ہے؟ ایمان کی آزمائش ہے. اب سورۃ الکہف میں ایمان کی آزمائش پڑھ کر آئے نا، اب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ان ایمانداروں کو آزمایا گیا. اور اسی لیے کہا نا لِنَبْلُو، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے اس نے عمل کے ساتھ، اور ہم تمہیں ضرور آزما کے رہیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، اور جو ہے وہ پھلوں سے اور پھلوں کی کمی سے بھی، اور جانوں سے بھی اور ان کی کمی سے بھی ضرور آزما کر. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اب وہ خیر بھی ہیں لیکن پھر وہ کبھی کبھی شر بن کر نمودار ہو جاتے ہیں. تو کوئی ان دونوں کا جو خیر کا حصہ ہے اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اور ان دونوں کے جو شر کا حصہ ہے اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے. یعنی مال اور اولاد کا ہونا یہ خیر ہے، ٹھیک ہے،
اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے. اور مال اور اولاد کا نہ ہونا اگر شر ہے تو اس کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے. یعنی تنگ دستی کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے تو خوشحالی کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے. ایمان کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے تو کفر اور شرک کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے. یعنی اور پھر ہر روز نا 5 وقت یعنی عبادت کے موقع پر نماز کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. یعنی ایک وہ جو اس کو کر رہے ہیں اور ایک وہ جو اس کو نہیں کر رہے, دونوں کی آزمائش ہے. پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, کیسے کریں نہ کریں. پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ وہ وساوس کے ذریعے اس کے اندر جو ہے وہ منہمک نہیں ہونے دیتا, خشوع و خضوع نہیں آنے دیتا. تو یہ یعنی یہ کہ شر اور خیر, خوشحالی اور تندرستی, ایمان اور کفر, نیکی اور گناہ, یعنی پھر ان سب چیزوں کے ذریعے دراصل انسان آزمایا جا رہا ہے. اور اب دیکھیں بات وہی ہے کہ یعنی انسان کو اتنا ان تمام مراحل میں یعنی انسان کا ہر قدم نہ اس کے لیے آزمائش. اگر صرف شر ہوتا نا تو سمجھ جاتے ہاں جب کوئی برائی, کوئی تنگ دستی, کوئی گناہ کا خیال کچھ کرتے ہیں تو اس وقت آزمایا جا رہا ہوتا ہے. یہاں والخیر نے یہ بتا دیا کہ تمہیں ہر قدم پہ آزمایا جا رہا ہے, ہر حال میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے. اور یہ آزمائش یعنی بڑی شدید آزمائش, کوئی کم آزمائش نہیں, کیونکہ جب ہر لمحے آزمایا جا رہا ہے تو انسان ہر لمحے یعنی آزمائش کے قدموں میں چلتا جاتا ہے, وہ قدم بڑھاتا جاتا ہے اور اس کو آزمایا جاتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اور برے, خیر اور شر دونوں طریقوں سے تمہیں آزماتا ہے. اور انسان آزمائش کے ان ادوار سے یعنی گزرتا رہتا ہے. اور بات یہی ہے کہ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. ان قطروں کو اتنا آزمایا جاتا ہے کہ یہ گوہر بن جائیں, یہ وہ موتی بن جائیں, اور ایسے قیمتی موتی وہ اس سیپ کے اندر سے نکلتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں وہ سیپ, وہ ایک قطرہ, وہ اتنا وہ سمندر کی لہروں میں آزمایا جاتا ہے کہ اس کے بعد نا وہ جو فریش واٹر پرلز جو نکلتے ہیں نا کہ وہ انسان کو اس کی چمک اور ان کا حسن یعنی مبہوت کر دیتا ہے. تو جیسے وہ آٹا وہ 2 چکی کے پاٹوں کے پستا ہے نا, تو اس کے بعد وہ کیا جو ہے وہ نکلتا ہے, اور جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, سیر ہوتے ہیں. جب سونا جب وہ آگ پر کھولتا ہے نا, اس میں جب وہ ببلز بنتے ہیں اور پھٹتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہوتا ہے. تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, جو زندگی کے مختلف ادوار, مراحل, محنت, مشقت, پھر وہی کبھی انسان خوشی کے ادوار سے گزر رہا ہوتا ہے, کبھی اس پر اداسی کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی وہ کسی حادثے یا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے, کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے, کبھی وہ خوشیوں کا دور ہوتا ہے, کبھی غم ہوتا ہے, کبھی کسی عزیز کے چھن جانے کی تکلیف اور غم میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے. بس وہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, انسان شر اور خیر کے فتنے سے اور آزمائش سے گزارا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور بالآخر تمہیں لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. اچھا, جیسے عام طور پر آتا ہے نا یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, یعنی جیسے قرآن کی آیت یہ بتاتی کہ بس تمہیں موت آئے گی اور پھر تمہیں ہماری طرف پلٹایا جائے گا. یہاں پر نا پھر وہ الذی خلق الموت والحیات, تو زندگی اور موت کا جو درمیانی عرصہ ہے اس کی حقیقت کو یہاں پر بتایا گیا. جیسے وہاں کہا گیا لنبلوکم ایکم احسن عملا ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون, یعنی یہ جو موت کا جو انجام ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کی طرف لوٹنا. یعنی یہ موت کیوں ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا, لیکن یہ جو زندگی اور موت کا درمیانی عرصہ تھا پھر وہ ایک مسٹری رہ جاتی, پھر یہ کیا, کیوں اور کیسے. تو یہاں پر اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا گیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور یعنی شر اور خیر کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے, اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں پلٹایا تو ہماری ہی طرف جائے گا, اور بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو ہر
کسی کی جو بازگشت ہے، جو لوٹنا ہے، جیسے وہ نہیں پرندے شام کو اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں، انسان اپنے گھر یعنی کہیں چلے جائیں، پھر وہی آپ کہیں ٹریول کر لیں، کہیں سفر کر لیں، آپ یعنی عمرے اور حج کا سفر بھی کر لیتے ہیں جا کر، لوٹتے آ کر اپنے گھر کی طرف ہی. تو اسی طرح تم زندگی کی یعنی کسی مرحلے سے گزر جاؤ، تم اس یعنی زمین کی سرحدوں میں کہیں جا کر جو ہے وہ قیام پذیر ہو جاؤ، لیکن تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں پلٹنا تو ہماری طرف ہے. یعنی اس کائنات میں، اس تسخیر کائنات میں اور کہیں پر بھی تم چلے جاؤ، لیکن تمہاری بازگشت تو پھر لوٹ کر ہماری ہی طرف آنی. یعنی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کو اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ اے انسان، تو کسی بھی یعنی کائنات میں کسی جگہ کوئی نقطہ ہے، تو کہیں پر بھی ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہو یعنی فقیر ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، مریض ہو، صحت مند ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کچھ بھی ہو، یہ حقیقت نہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر کسی کے لیے یکساں طور پر ہے. اور یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، اور سورۃ الانبیاء کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے رہے کہ نبوت ہے، تاریخ نبوت ہے، اور یہ یعنی نبوت کے ذریعے اس حقیقت کی نشاندہی اور اس حقیقت کی طرف انسانیت کی پوری توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی تمہیں یہ حقیقت بتانے کے لیے آتے ہیں کہ آخر یہ یعنی زندگی اور موت ہے کیا، ورنہ یہ ایک سربستہ راز رہتا، کسی کو نہ پتا چلتا کہ کیوں زندہ ہو جاتے ہیں، کیوں مر جاتے ہیں، کیوں آنسو نکلتے ہیں، کیوں انسان خوش ہوتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی خوشحال ہے، کسی کے پاس کثرت ہے، کوئی جو ہے نا وہ یعنی کوئی تخت پر ہے، کوئی تختے پر ہے، تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ سب کچھ کیا، کیوں اور کیسے. اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ ہم یعنی بات معلوم ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کیا، کیوں اور کیسے، کیونکہ ویسے سمجھا ہی نہیں جیسے سمجھنا چاہیے تھا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، ہمیں اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کراتی ہے، یعنی جیسے وہ روز روشن کی طرح اس حقیقت کو کھول کر رکھ دیا یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری زندگی کے مختلف مراحل ہیں اور اس زندگی کی حقیقت. اچھا زندگی کی سب سے بڑی یا زندگی کی اصل حقیقت موت ہے، اور زندگی کی ضد موت سمجھ لیں، لیکن یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. زندگی ہے تو موت ہے، اور اگر موت ہے تو زندگی تھی، ورنہ پھر یہ موت نہ ہوتی. یہ دونوں باہم ایک ساتھ چلتے، یعنی یوں سمجھ لینا جیسے یعنی زندگی اور موت دو ساحل ہیں، ان دونوں کے بیچ میں یہ پورا کا پورا سمندر ہے جس میں یہ پوری کائنات اور یہ انسان بہتے چلے جاتے ہیں. اور یہ دونوں کا لازم ہونا، یعنی دونوں ساحلوں کا لازم ہونا لازم و ملزوم ہے سمندر کے لیے، ورنہ ظاہر ہے وہ سمندر نہیں رہے گا جس کے دو ساحل نہ ہو. تو یہ دو کنارے ہیں اس زندگی کے سمندر کے، دو کنارے زندگی اور موت ہیں. اور یہ جو بہتا ہوا بیچ میں سمندر ہے نا، یہ پھر اس زندگی اور موت کا درمیانی عرصہ ہے. اور اس کے یعنی اس کا پھر دوسرا رخ ہے نا، وہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور یہ فتنہ، یہ آزمائش کیوں تھی، اس کی اصل حقیقت وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کے بعد پتہ چلے گی کہ کوئی کیوں آزمایا گیا، کسی کو تلخیاں کیوں سہنی پڑی، اور یعنی کسی کو صحن کعبہ میں پتھر کیوں کھانے پڑے، اس کو ریت کی یعنی اس تپتی ہوئی ریت پر جو لٹا کر جو گھسیٹا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو کیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مظالم کے بعد جو ہے وہ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے، کیا وجوہات تھیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. جب تم ہمارے پاس پلٹ کر آؤ گے نا، بس پھر یہ ساری کی ساری حقیقتیں کھل کر وہاں پر سامنے آ جائیں گی. بس یہ موت پھر یعنی ویسے زندگی کی سب سے اصل حقیقت، اور پھر اس زندگی اور موت کا جو درمیانی عرصہ تھا، ان سب حقیقتوں کے راز کھول کر رکھنے والی بات کیا ہے،
وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ، اور تم سب میری ہی طرف جو ہے وہ پلٹ کر آ جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف مذاق ہی اڑاتے ہیں. اب کافروں کا جو رد عمل ہے اس دعوت کے جواب میں تو اب وہ بتایا جا رہا ہے. یعنی اتنی بڑی حقیقت کو بتانے کے بعد اب یہ ایک حقیقت جو اس منظر نامے پر ہے، جو اس وقت، جو اس دور میں اہل ایمان پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر رہی ہے نا، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. اچھا، یہ جو جیسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رحیق المختوم میں پڑھتے ہیں نا کہ کافروں نے جو محاذ آرائی کے مختلف انداز اختیار کیے نا، اس میں پہلے نمبر پر مصنف نے یہ ہزوا لکھا ہے، استہزاء لکھا ہے. یعنی بس ہنسی اور مذاق، جیسے بس کسی کو مذاق میں اڑا دینا، چٹکیوں میں اڑا دینا، اس کو یعنی کوئی اہمیت ہی نہ دینا، بس یہ تو ایسے ہی. تو بس اس طرح کیا کہ بس وہ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اس دعوت کا رد استہزاء کے ساتھ بھی کیا ہے، مذاق اڑا کر کیا ہے. احد الذی یذکر الہتکم، کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ ظاہر ہے یہی کہ یہ بت ہیں، بے جان ہیں، بیکار ہیں، تم نے گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی کیا یہ سب باتیں بیان کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا تھا، اس کے مددگار ٹھہرائے. اچھا، اب کوئی سوال پوچھے، عقلی دلیل ہے نا، مددگار اللہ ہی کے ٹھہرائے نا، تو یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے اور ان کا درجہ اللہ سے بھی بڑھا دیا. یعنی پھر اللہ کو تو ایک طرف کر دیا اور صرف اس کے مددگار سامنے، جن کو تراشا جا رہا ہے، جن کی پوجا کی جا رہی ہے، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، جن سے پھر فریادیں مانگی جائے. تو جب انہوں نے اللہ کے پاس جا کر یہ سفارش کرنی ہے تو اللہ سے بھی تو مانگا جا سکتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، لیکن یہ رحمان کے ذکر سے یہ منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. جب ان کے سامنے یعنی پھر اللہ کا، اور اللہ نے بڑی اپنی بہترین صفت کا ذکر کیا کہ کس کا انکار کرتے، اس رحمان کا جو اس کے باوجود کہ تم نے اتنے بت تراش لیے، اس کے مددگار تراش لیے، تم اس کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی یہ پوری کائنات، اس کائنات کا رزق، اس کائنات کی راہیں تمہارے لیے کھول کر رکھ دی گئی ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. اچھا، یہ یعنی کیونکہ بڑی ایسی جامع صورت ہے نا جو انبیاء کرام کی دعوت کا بیان کرتی ہے نا، اور یہ یعنی یہ دعوت ایک حقیقت ہے، اور اس دعوت کی حقیقت کے ضمن میں یعنی اس کے دلائل میں ایک ایسی حقیقتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر وہ کہ انسان جن حقیقتوں سے انکار ہی نہیں کر سکتا. جیسے وہ موت اور زندگی کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اس شر اور خیر کے مختلف حالات سے انکار نہیں کر سکتا. خلق الانسان من عجل، ایک ایسی بنیادی حقیقت انسان کی خلقت کے سلسلے میں بتائی جا رہی ہے، اور اس کی خلقت کے سلسلے میں ایک عجیب نقطہ کیا عجلت ہے کہ اس میں جلد بازی پائی جاتی ہے. یہاں پہ انداز کیا اختیار کیا گیا کہ انسان کو تو جلد باز ہی پیدا کیا گیا ہے، اور یا جیسے اس کا ترجمہ یہ کہ انسان بڑی جلد باز مخلوق ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ انسان یعنی ہر وقت جو ہے وہ عجلت میں رہتا ہے، جلدی میں رہتا ہے. اور اس کے کئی جو ہے وہ مطالب بیان کیے گئے کہ یہ جو جلد بازی ہے نا، یعنی انسان کی فطرت اور سرشت ہے. جیسے جو کہا گیا نا کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے، تو یہ کہ وہ جلد بازی انسان کی فطرت کا ایک حصہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ بلٹ ان ہے، اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو انسان کے اندر وہ جو ایک جلد بازی کی کیفیت ہے وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اس کی یعنی ہم سب ہر ایک کی فطرت اور اس کی جس چیز کو آپ یعنی چاہتے ہیں نا، بس چاہتے ہیں وہ فوراً ہمیں حاصل ہو جائے. یعنی انسان فوری طور پر چیزوں کا حصول چاہتا ہے، وہ فوری طور پر چاہتے ہیں اسے اس کا نتیجہ فوری طور پر برآمد ہو جائے.
اچھا ویسے دیکھیں تو کائنات میں یعنی یہ کائناتی نظام کا حصہ ہے، لیکن کیا ہے، آپ بیج لگاتے ہیں، وہ درخت نکلے گا، اس میں پھل آئیں گے، لیکن وہ لمحوں میں نہیں ہوتا، کچھ وقت لگتا ہے، لیکن یعنی وہ بیج لگا کر اس درخت کو دیکھنا اور اس کے پھل کھانا، یہ انسان کی یعنی فطرت ہے، اور اس فطرت کی خواہش کو پورا تو کیا جاتا ہے، لیکن ایسے ہی نہیں کہ وہ بس بیج کو ڈالے اور بس وہ درخت اور پھل نکلے اور وہ اسی لمحے اس کو کھائے اور ڈن۔ اب یہ خواہش یعنی یہ والی جو جبلت ہے نا، اس کی تکمیل جنت میں ہونی ہے، بس صرف چاہت ہوگی، اور وہ بیج سے لے کر اور پھل اور پکنے اور اس کو یعنی استعمال کرنے کا موقع اسی وقت وہاں پر جو ہے وہ ملے گا۔ اور لیکن انسان کی ایک وہ جو جلد بازی ہے نا، وہ جو عجلت ہے، اور وہ جو یعنی دنیاوی کاموں میں جو عجلت سے کام لیتا ہے، فوری طور پر جواب دینے میں، بدلہ اتارنے میں، تو ان ساری چیزوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد بازی کرتا ہے۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ کافر اس دعوت کے ضمن میں بڑی جلد بازی سے کام لے رہے تھے، اور وہ ایک بہت حدیث جو ہے وہ اس سلسلے میں، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں، کہ جیسے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹنا جیسے ٹیک لگائے، جیسے لیٹنے اور بیٹھنے کا انداز ہے اس انداز میں موجود تھے، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو مشکلات ہیں اور بڑا شدید ظلم و ستم تھا جس میں یعنی پیسے جا رہے تھے اس ظلم و ستم کی چکی میں مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ پھر آپ نے وہ ٹیک چھوڑا، آپ بیٹھے اور آپ کے چہرے پر وہ رنگ کی تبدیلی یعنی غصے کا نمودار ہونا، اور آپ نے فرمایا اے خباب، پچھلے مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، بلائیں آئیں، یہاں تک کہ ان کے سر کے بیچ میں آرا رکھا گیا تو انہیں چیر دیا گیا، یعنی انہیں کاٹ ڈالا گیا بیچ میں سے، ہے نا، اور یعنی انہیں آروں سے کاٹ دیا گیا، انہیں چیر دیا گیا، اور لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، اور یعنی اس وقت اور حضرت خباب بن الارت بھی بہت ستائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم لوگ جلدی کرو، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سوار حضر موت سے سنا تک کا سفر کرے گا اور اسے راستے میں اللہ کے سوا کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہوگا، گویا کہ امن کا زمانہ آئے گا جبکہ مسلمان ستائے نہیں جائیں گے بلکہ اپنی مرضی سے اور امن کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر سکیں گے، اور خلق الانسان من اجل، لیکن انسان جو ہے وہ عجلت میں پیدا کیا گیا ہے نا، اور جیسے کہ وہ کافر بھی اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، فوری طور پر اس دعوت کی آواز کو بس دبا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عجل جو ہے ایسی عجلت اور جلدی کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ وقت پر مل جائے اور وقت پر نہ ملے تو انسان پریشان ہو، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان یعنی وقت سے پہلے اس چیز کو طلب کر لے، تو وقت سے پہلے چیزوں کی طلب یہ جلد بازی اور عجلت کہلاتا ہے۔ اچھا، اور انسان کی طبیعت اور خلقت کی ایک کمزوری عجلت ہے، یعنی وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرنا، ٹھیک ہے، اور یعنی جیسے یہ عجلت کہ اس کی جلدی طلب مل جائے، حاصل ہو جائے۔ اچھا، اس عجلت میں انسان پھر اور مزید یعنی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی جلد حاصل کر لینے کی کوشش میں اور مزید غلطیاں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اچھا، جیسے کہا گیا نا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فنسیہ ولم نجد لہ عزما، اور وہ یعنی وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم اور ارادے کی مضبوطی نہیں پائی نا، تو جیسے وہاں پر بھی یہ نسیان انسان کی یعنی طبیعت میں داخل ہے، تو ایک وہاں پر یہ بتایا گیا، دوسرا یہ کہ خلق الانسان من اجل۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ ایک بات یہ کہ انسان فنسیہ وہ بھول جاتا ہے،
تو آپ بس کہیں کہ بس ہم تو بھول ہی جاتے ہیں اور بھول ہی جانا چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس مضمون میں بھی کہ ہمیں تو بس اگر ہماری طبیعت میں جلد بازی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس اب جلد بازی ہے تو بس مل جائے، لیکن یعنی ٹھیک ہے انسان جلد باز رہے، لیکن یہ بات نہیں ہے نا۔ یعنی پھر وہ جو اگر جلد بازی کی جبلت ہے نا، یعنی یہ کہ کرنا، تو پھر اس کے لیے نا وہ جبلت کو، اس فطرت کو نیکیوں میں سبقت کے لیے پورا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ یعنی دنیاوی چیزوں میں جو جلد بازی ہے، جو ہم اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں کیونکہ تو فطرت میں رکھی گئی ہے اس لیے نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ بیج ڈالنا اور پیدا ہونا، پھر وہ جو یعنی تمنا اور خواہش ہوتی ہے اس کی تکمیل تو جنت میں ہی ہونی ہے۔ یہاں تو بیج بویا جائے گا تو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کومپل نکلے، وہ درخت بنے اور اس کا پھل آئے، یعنی کم از کم وہ 3 سے 4 مہینے کا انتظار تو لازمی ہے۔ پھر یہ انسان کی وہ جو جلد بازی کی جو ٹریننگ ہے نا، کہ اس کی جلد بازی کی جو فطرت ہے، تمنا ہے، وہ ذرا تھوڑا کم ہو، اس کو توازن دیا گیا ہے، اس کو متوازن کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کے کچھ مختلف مزاج ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، تو ان سارے جو وہ غلبے ہیں مزاج کے، اس کو متوازن کرنا، یہ کردار کا توازن ہوتا ہے، اور اسلام نے اسی طریقے سے انسان کی تربیت کی ہے۔ اچھا یہ بھی کہا گیا کہ جیسے کسی انسان کے مزاج، طبیعت اور فطرت میں کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، تو اہل عرب کا یہ جیسے رواج تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس وہ انسان اسی چیز سے پیدا کیا گیا۔ جیسے اگر کسی انسان میں وہ غصے کی کیفیت جیسے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے بس یہ تو غصہ ہی، یعنی یہ غصے کا ہی بنا ہوا آدمی۔ تو یہاں پر بھی یعنی وہ انداز بھی اختیار کیا گیا کہ انسانوں کے اندر وہ عجلت اور جلد بازی پائی جاتی ہے، تو خلق الانسان من عجل، یعنی وہ جلد بازی سے ہی بنا ہوا آدمی ہے، یعنی وہ انسان پھر وہ جلد بازی سے ہی بنا ہوا ہے۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ جلد بازی کے ساتھ تخلیق کیا گیا، لیکن اس کی خلقت میں جیسے کہ نسیان بھی ہے، اور جیسے کہ جلد بازی بھی ہے، اور دوسری خواہشات اور تمنا بھی ہے۔ تو اسی ضمن کے اندر جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ یہ بتا، یعنی وہ تو پوری اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، پھر بتایا یہ کفر اس دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کہ یہ اللہ کے ذکر اور رحمان سے منکر ہو گئے ہیں، اور یہ اس دعوت کے مقابلے میں جو جلدی کر رہے ہیں، پھر مسلمان جب اس ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکیں اور جلدی کریں، تو اس ضمن میں اس آیت کو دیکھ کر نا جیسے مزاج بتایا گیا ہے، خلق الانسان من عجل، کہ انسان تو بڑی جلد باز مخلوق ہے، اس کی فطرت میں یہ جو جلد بازی ہے وہ موجود ہے۔ اچھا اب یہ کہ یہ بات بھی ہے کہ جب اسے آزمایا جاتا ہے نا تو وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ۔ وہ ان آزمائشوں میں بڑی جلد بازی، یعنی وہ فوری طور پر چاہتا ہے کہ یہ جو یعنی مشکل تھی، تنگی تھی، وہ فوری طور پر دور ہو جائے، اس کے اندر یہ عجلت پائی جاتی ہے نا۔ اور وہاں پر اس عجلت کے مقابلے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ صبر کیا جائے، ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ اچھا اب یہاں پہ کیونکہ دو باتیں، شر اور خیر دونوں، تو اب کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی خیر پر تو ثابت قدمی اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی شر پر ثابت قدمی کیسے اختیار کی جائے؟ تو بات یہ ہے کہ ان تکلیفوں اور وہ ان ظلم و ستم کے مقابلے میں یعنی ثابت قدمی اور صبر کو اختیار کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، اس پر ہم نے خوب صبر کیا، یعنی وہی کہ ظاہر ظلم و ستم کی چکی، لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ تو یہ دو باتیں، یعنی جب وہ تنگی اور آزمائشوں میں آتا ہے نا تو انسان وہ صبر کر لیتا ہے، ثابت قدمی اختیار کر لیتا ہے، لیکن جب اس کو خوشحالی اور کثرت ملتی ہے اس وقت وہ کس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اس لیے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور اہل علم کا کہنا ہے کہ یعنی ہم ستانے پر تو صبر کر سکتے ہیں، لیکن خوشحالی اور نعمتوں کی آزمائش پر صبر کرنا اور ٹھہرنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ وہی امام احمد
بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے جب مبتلا کیے گئے فتنہ تھا، بڑا سخت فتنہ تھا، بہت سخت تشدد تھا، تو اب انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کو برداشت کیا اور خوب کہا جاتا ہے ہاتھیوں کو مارے جاتے تو وہ چیختے اور چلاتے امام احمد بن حنبل نے ایسی قیامت کا صبر کیا۔ اور جب وہ خلیفہ مہربان یعنی خلیفہ پھر آیا اور وہ جو ہے وہ حق کے عقیدے کو سمجھتا تھا تو اس نے پھر امام احمد بن حنبل کو تھالیوں میں پھر وہ اشرفیاں پیش کیں اور امام احمد بن حنبل نے ان اشرفیوں کو دیکھ کر چیخ ماری اور لوگ اتنے حیران تھے کہ اے امام وقت، آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئی، آپ نے چیخ نہیں ماری اور آپ اشرفیوں کو دیکھ کر چیخ مارتے ہیں، اشرفیوں کو دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کہنے لگے یہ اس سے زیادہ شدید آزمائش ہے، میں اس میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا، میں اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ سوچنے کے یعنی طریقے دیکھیں تو کتنے مختلف ہیں، اور واقعی وہ لوگ تھے جنہوں نے بس وہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ کہ جو انہوں نے اللہ سے جو بیع کر لی تھی نا، تجارت کر لی تھی اپنے نفس اور مال کے بدلے، جو انہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا تھا، بس یہ جنت کا سودا انہیں بڑا محبوب تھا اور وہ تکلیف میں تو ثابت قدم رہتے اور کہتے یہ خوشحالی کی آزمائش ہم سے برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کہا بزرگوں نے کہ یعنی جیسے شکر کے مقامات پر ثابت قدم رہنا یعنی صبر کے مقابلے میں بہت مشکل ہے۔ تو یہ کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پھر ان شر اور خیر کے ادوار سے جو انسان گزرتا ہے اور پھر انسان کی فطرت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ بڑا جو ہے نا وہ یعنی جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، اور ہم نے سورۃ الکہف میں بھی پڑھا تھا نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ بڑا ہی جلد باز جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ سَأُرِيكُمْ آیَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، بس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اب وہی جلدی اور اس جلدی کی جو کیفیت ہے نا، اس کی جو طبیعت ہے، اس کے اوپر قابو پایا جائے۔ میں ان قریب تمہیں اپنی آیات دکھا دوں گا، تو بس جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی نہ کی جائے۔ اب یہ آیات وہی ہیں کہ نشانیاں حق کا غلبہ ہوگا، یہ دعوت جو ہے وہ غالب آئے گی، اور یہ جو ابھی ستا رہے ہیں یہ مغلوب ہوں گے۔ یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کا جو ہے وہ سد باب کرے گا، تم خود اپنے ہاتھوں سے ان کی طاقت اور قوت کو کچلو گے۔ تو سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو بس تم پھر جلدی نہ کرو، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں، یعنی یہ ساری کی ساری اپنے وقت پر یہ ساری کی ساری نشانیاں آ جائیں گی، ان کا جو عذاب ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اور دیکھیں آگے کی آیت کو پڑھ لیں تو یہ مضمون اور واضح ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا، یعنی یہ کہ وہ جلد بازی مچا رہے ہیں کہ مسلمان کے یہ جو اتنی جو تکلیف ہیں ان کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دعوت کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے۔ خلق الانسان من عجل، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں سوریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور یہ کہتے ہیں مسلمان کہ اگر تم سچے ہو، یعنی یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ اچھا، یہی نبوت کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ نبوت کی دعوت اور اس دعوت کے جواب میں ان انکار کرنے والوں کا یہی مطالبہ رہا کہ جو تم وعید، جو تم وعدہ عذاب ہمارے لیے لے کر آئے ہو، ہمیں بتا رہے ہو، بس وہ لے آؤ، ان کو تم صادق، اس بارے میں بھی جلدی دکھاتے تھے، اور وہ یہ کہ وہ جلد آ جائے، یعنی جلد لے آیا جائے۔ تو کہا کہ ہم ان قریب ان کو یہ آیات دکھا دیں گے، نشانیاں، فلا تستعجلوا، یہ جلدی نہ کریں۔ اور یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَا يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اب یہ وقت تو یہ ہے کہ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں،
اور یہاں پر اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو اس وقت ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس وقت وہ یعنی غالب ہیں، حاکم ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ اپنی طاقت، قوت، اقتدار اور سرداریوں کے نشے میں سرشار ان مسلمانوں کو رونتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کافر اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیں گے تو بچ نہیں سکے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کہا جا رہا ہے جب وہ وعدہ عذاب پورا ہوگا تو تم میں اس سے بچنے کی استطاعت نہیں ہوگی، تم اس سے بچنے پر قادر ہی نہ ہو سکو گے، نہ اپنی یعنی چہروں کو آگ سے بچا سکو گے، نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ہی کہیں اور سے انہیں مدد مل سکے گی۔ اچھا، چہروں کا ذکر خاص طور پر کیوں؟ کہ یہ جو ہے نا یعنی یہ یشوی الوجوہ، یہ چہرے آگ پر بھون دیے جائیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی اگر مشکل یا مصیبت کوئی چیز آتی ہے تو انسان سب سے پہلے جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچاتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اپنے چہرے کو آگ سے نہیں بچا سکتے، اور یعنی خاص طور پر جیسے وہ آگ ہو سامنے اور اس کی لپٹیں ہوں تو انسان سب سے پہلے اپنے چہرے کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جیسے چہرے کو جو ایک فطرت ہے کہ سب سے پہلے انسان بچاتا ہے، اور پھر کہا کہ جیسے اگر انسان یعنی جیسے وہ جلدی سے موو کرتا ہے نا انسان، تو جیسے وہ جلدی سے پیٹ موڑتا ہے، یعنی جیسے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہے کہ کہیں میں اس آگ میں یعنی مبتلا نہ ہو جاؤں، جل نہ جاؤں، تو وہاں اس کے لیے نا ولا عن ظہوری، کہا اپنی پیٹھوں کو، یہ نہیں کہ صرف چہروں کو بلکہ اپنی پیٹھوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ گویا کہ یہ دو چیزوں کو کہہ کر جیسے کہا کہ وہ پیٹ سے بھاگنا، اور فوراً وہ پیٹ موڑ کر وہاں سے بھاگتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ کہ بچاؤ کی ساری صورتوں کو، راہوں کو یعنی مسدود کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ کہا یعنی یہ ہے کہ وہ آگ ان کے چہرے پر سامنے بھی ہوگی تو پیچھے بھی ہوگی، اور جیسے ظاہر ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یعنی وہ چہار طرف سے اس آگ کے دائرے میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور بچاؤ کی انہیں کوئی صورت نہیں نظر آئے گی کہ پیٹ پھیر کر بھاگ سکے یا اپنے چہرے کو اس آگ سے بچا سکے۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ کب وہ وعدہ عذاب کب آئے گا اور کیسے آئے گا جس سے انہیں بچایا جائے، اور کاش یہ لوگ اس بات کا علم رکھیں کہ جس وقت وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں کو بچا سکیں گے، ولا هم ينصرون۔ اچھا، ایک تو کیا ہے کہ انسان خود ہی اپنے بچاؤ کی، آپ اپنا بچاؤ آپ، یعنی وہ خود ہی اس سے بچ جائے، اور دوسری طرف یہ کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وہ اس تکلیف اور مصیبت سے بچے، اور خاص طور پر جسے آگ لگنے کے ضمن میں تو پھر وہ فائر بریگیڈ چاہیے ہی ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ اور ادارہ کہ وہ فوری طور پر جاتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے اور وہ انسانوں کو بچاتا ہے۔ اور یا پھر یہ یعنی ایک ادارہ تو میں نے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا تھا کہ ذہنوں میں ایک صورتحال، ایک منظر سامنے آئے کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں وہ فائر بریگیڈ بھاگتا ہے، پہنچتا ہے، اور وہ کس کس طریقے سے اس آگ کو بجھانے کی اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ یعنی نظارے اگر دیکھیں تو ایسے کہ وہ پوری پوری بلڈنگ اور عمارتیں توڑ ڈالتے ہیں آگ کو بجھانے، یعنی آگ کو بجھاتے ہیں اور عمارت کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آگ کو بجھانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک گھر، ایک عمارت ٹوٹ بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی چاروں طرف کی عمارتیں اس آگ سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اس آگ کو یعنی بجھانا اتنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایک گھر ہے، ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری بستی جل کر خاکستر ہو جائے۔ تو یہ کہ اس گھر کو یعنی جب وہ بجھاتے ہیں نا تو پورا گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں پھر یا تو وہ جل کر راکھ ہوتا یا وہ بجھانے کے چکر میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ آگ کو بجھانا اور آگ سے بچانا، اور اس کے لیے یہ کہ کوئی انسان مدد کو آئے تو وہ فوری طور پر آپ کا ہاتھ پکڑے، کوئی دروازہ کھولے، کوئی ہیلپ کرے، تو انسان اس آگ سے نکل کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہیں اور سے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں آئے گا، کوئی فائر بریگیڈ نہیں، کوئی پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور انہیں کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ آپ دیکھیں بچنے کی اور بچانے کی تمام راہوں کو یہاں پر مسدود کر دیا، یعنی نہ تم خود بچ سکو گے
اور نہ ہی تمہیں کوئی اور بچانے کے لیے آ سکے گا۔ قرآن ایسی حقیقتوں کو ایسے حق کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن یعنی بات وہی ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد یعنی اپنے بچاؤ کا سامان آج کرنا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان آج کر دیجیے۔ آج کی دنیا کی زندگی میں مجھ سے جو چاہیے لے لو، لیکن آخرت میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکتا۔ ایسی کیفیت ہے ان الفاظ میں، اتنی شدت ہے، ایسا یعنی پیغام ہے ان الفاظ میں، لیکن میں نے اور آپ نے، امت مسلمہ نے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا، اس پیغام کی حقیقت کو نہیں پہنچے۔ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس پیغام کی حقیقت، شدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ان کیفیت کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی کو خطاب کر کے اور باقی قبیلہ قریش کو بھی کہ اے بنو امیہ، اے بنو ہاشم، تم اپنے بچاؤ کا سامان خود کر لو، آج جو چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن آخرت میں تمہیں آگ سے نہیں بچا سکوں۔ کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، خود بچنا چاہیں گے تو بچنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا کہ وہاں سے بچا سکے۔ آج جلدی کر رہے ہیں، آج وعدہ عذاب کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کاش کاش انہیں معلوم ہو، پھر وہی بفرض محال ہے، معلوم ہو ہی نہیں سکتا ان کو۔ کاش لو یعلم الذین کفروا، جس وقت ایک منظر کشی کی گئی جسے وہ شدید آگ لگی اور انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچا رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مدد کی آوازیں ہیں، کوئی مدد کے لیے آ گیا ہے، لکھا یہ ساری راہیں مسدود ہیں، بند کر دی گئی ہیں، انہیں کہیں سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ یہ عذاب تو اچانک ان کے اوپر آ کر پہنچے گا۔ اب ایسا بھی نہیں کہ وہ چنگاری اور آگ لگ رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ کہا بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ عذاب تو ان پر یکدم ایسے آ کر پہنچے گا، فتبہتہم، جو ان کے اوسان خطا کر دے گا، مبہوت، حیران اور پریشان رہ جائیں گے، کہتے ہیں نا ششدر رہ جائیں گے، آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، اور پھر یہ ان کے یعنی ایسے وہ حیران اور پریشان ہوں گے، اور جیسے یہ ترجمہ بہت اچھا ہے کہ بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے اوسان خطا کر دے گا، پھر نہ تو یہ اسے دفع کر سکیں گے یعنی رد کر سکیں گے، لوٹا سکیں گے، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ ولا ہم ینظرون، اب یہاں پر بھی نا وہی ساری راہیں بند ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے آ رہا ہو نا، کچھ خبر ہو تو انسان کچھ سامان کر لیتا ہے، کوئی ایسی مثال ہے، کوئی مہمان آنے والا، پتہ ہو نا ایک دن پہلے، ایک ہفتے پہلے، تو آپ کچھ نہ کچھ تو انتظام کر ہی لیتے، ایک گھنٹہ پہلے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ مہمان نے دروازے پر آ کر ہی بیل بجائی، اب آپ کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی نا، بس وہ اچانک آ پہنچا۔ اور اسی طرح یعنی کوئی بھی ایسی چیز، اور یہاں پر تو پھر جیسے وہ اسی سے پھر وہ عذاب کو سمجھے کہ اچانک جو ہے وہ یعنی وہ عذاب آیا ہے، آگ بھڑکی ہے، اور پھر کیا کیا، حیران، ششدر، پریشان، یہ کیا ہو گیا۔ فلا یستطیعون ردہا، اب اس عذاب کو لوٹایا نہیں جا سکتا، دفع نہیں کیا جا سکتا، دور نہیں کیا جا سکتا، اور ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی کچھ مہلت، یعنی مہلت ہو تو انسان دور کر سکتا ہے نا، ہاں مدد بلا لے اور اسے پیچھے اٹھا دے، وہاں تو کوئی مہلت ہی نہیں دی جائے گی، جیسے یہاں پہ نا ولا ہم ینصرون، کہ انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، ہے نا۔ اچھا یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کی اگر مہلت دے دی جائے نا کہ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، بس صرف یو ہیو اونلی 5 منٹس، تو انسان ان 5 منٹ میں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو کرے گا نا، کوئی دروازہ توڑنا، کوئی یعنی کھڑکی کا شیشہ توڑنا، یعنی وہ کچھ تو کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا نا۔ تو یہ کہ ایک تو کہیں اور سے مدد نہیں مل سکے گی،
دوسرے اپنے بچاؤ کی کوئی مہلت ہی نہیں مل سکے کہ کچھ وقت ہو تو انسان دوڑ بھاگ کر کچھ نہ کچھ کام کر لے. کہا ولا ہم ینذرون، اور کوئی وقت نہیں ملے گا انہیں، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ اپنے بچاؤ کا کوئی سامان وہ کر سکے، کسی کو پکار سکے، کوئی 911 کال کر سکیں، کسی فائر بریگیڈ کو بلا سکیں. ولا ہم ینذرون، ایک تو یعنی ولا ہم ینصرون اور ولا ہم ینذرون، ان دونوں کے اندر نا ایک یعنی جیسے جو کیفیت بتائی جا رہی نا، جو منظر کشی کی جا رہی وہ مکمل کی جائے. یعنی کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی کو مدد کے لیے پکار ہی لیں گے، یعنی کوئی مدد کے لیے خود تو نہیں آئے گا، پکار لیں گے. اس پکارنے کی مہلت نہیں دی جائے گی ان کو کہ کسی اور کو پکارا جا سکے، کسی اور کو آواز دی جا سکے، کوئی اور آ کر ہاتھ تھام سکے، یا خود یعنی اتنا وقت مل جائے کہ خود بچاؤ کا سامان کر سکے. اچانک ہوگا، بل تأتیہم بغتہ، بالکل اچانک، فتبہتہم، جو مبہوت کر دے گا، حیران اور پریشان کر دے گا، اوسان خطا کر دے گا. یعنی اچانک کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور فلا یستطیعون ردھا، اور وہ اس کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. ولا هم ینذرون، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی، کسی قسم کی ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ کر سکیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے اندر گر گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ ہم نے یہاں پر اس آیت میں پڑھا نا، آیت نمبر 36 میں، کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب بھی یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. یعنی بس ان کا جو اس دعوت کا پہلا جو ریئیکشن ہے نا وہ مذاق ہے، استہزاء ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ، یہ تاریخ نبوت ہے، یہ تاریخ رسالت ہے کہ ان کا مذاق اڑایا ہی گیا ہے. اس دعوت کے رد عمل میں یہ سب سے پہلا جو رد عمل آتا ہے نا، اس وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ یعنی استہزاء، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ سے پہلے بھی من قبلک، آپ سے پہلے بھی یہی کیا جاتا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کا جو یعنی سورۃ الانبیاء کا مزاج کیا ہے کہ پہلے دعوت کا رد پیش کیا گیا ہے، کہ جیسے ہی پیش کی جا رہی ہے یہ حق کی دعوت، یہ رد کیسے کیسے اور کیسے کیا جا رہا ہے، کیسے جو ہے وہ یعنی یہ رد عمل ہو رہا ہے، کس طریقے سے وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ استہزاء جو پہلے رد عمل کے طور پر سامنے آتا ہے. لیکن فحاق بالذین سخروا منہم، یہ جو تمسخر اڑا رہے تھے اسی میں گر گئے جس کا یہ تمسخر اڑایا. کیونکہ سب سے زیادہ یہ یعنی قیامت کی جو منظر کشی ہے، عذاب، اس کا یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر یہ کہ لے آئیں وہ عذاب، یہ مذاق کی ایک کیفیت تھی. یہ نہیں تھا کہ یعنی مطالبہ یہ یعنی جیسے حق کے ساتھ ایسا نہیں تھا سچا کہ ہاں لے آئیں، واقعی عذاب بھی مانگ رہے تھے، مذاق اڑا کر کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یعنی یقین بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے، تم جو وعدہ عذاب ہمارے سامنے کرتے لے آؤ. مذاق اڑا کے کہتے تھے کہ نہیں آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بس یہ پھر اسی مذاق اڑایا گیا اور اسی مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گر گئے. ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. گویا کہ ان کا یہ مذاق اڑانے کا دائرہ کار ان کو خود ہی یعنی ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ شکنجہ کس دیا جائے، تو فحاقہ یہ گھر گئے اور اس کے بعد بس پھر اس شکنجے کو بند کر دیا جائے. فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون. تو یہ مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گر گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان کو یہ بتایا جائے اس عذاب میں تم گرفتار ہوگے، اور پھر وہ دنیا میں اس نسیم منسیہ کے عذاب میں، اس تباہی بربادی اور ہلاکت کے عذاب میں جس کے ذریعے ان کو اس انجام سے دوچار کیا گیا، اس کے اندر خود ہی گر گئے. اور پھر وہ قیامت اور آخرت کے مراحل اور ان کا عذاب تو ہے ہی
یعنی بہت ہی الگ اور مختلف چیز کہ جس میں یہ پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ اس عذاب میں گھیرے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.